غزہ میں جنگ بندی کے امکانات کا مستقبل کیا ہوگا؟ دنیا کی نظریں مصر کی بیٹھک پر، اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے نکلنے پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ اسرائیلی وفد بھی مذاکرات میں شریک ہوگا۔ بالواسطہ مذاکرات کے لیے حماس کے وفد کی آمد بھی متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر حماس کو وارننگ، کہا غزہ سے کنٹرول ختم نہ کیا تو حماس کا مکمل خاتمہ کر دیں گے، جلد پتہ چل جائے گا حماس امن کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ اسرائیل غزہ میں بمباری روکنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا 90% معاملات طے ہو چکے، چیزیں حتمی مراحل میں ہیں۔ اسلحے کی واپسی اور حماس کی تحلیل کا مرحلہ مشکل ہوگا۔ امید ہے معاہدے کی تفصیلات جلد طے پا جائیں گی، لیکن ڈیل کی 100% ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری جانب حماس یرغمالیوں کی رہائی سمیت معاہدے کی دیگر نکات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کچھ نکات پر تحفظات ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، انڈونیشیا، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کی تجاویز پر حماس کے مثبت رد عمل کا خیر مقدم۔ مشترکہ بیان میں حماس کے یرغمالیوں کی رہائی اور مذاکرات کے آغاز کے فیصلے کو سراہا۔ غزہ کا انتظام ماہر ٹیکنوکریٹس کی عبوری فلسطینی انتظامی کمیٹی کے سپرد کرنے کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ خطے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن قائم کرنے کے عزم کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی نہ کرنے اور مکمل اسرائیلی انخلاء کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے، فوری امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی غزہ واپسی، غزہ اور مغربی کنارے کے اتحاد پر زور دیا۔ دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ امن کے قیام کی حمایت کی۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج، لاکھوں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ڈچ پولیس کے مطابق 2.5 لاکھ افراد کا مارچ، مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ ترکی میں بھی ہزاروں لوگ سراپا احتجاج، دارالحکومت انقرہ اور استنبول میں ہزاروں مظاہرین نے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں غزہ کے حق میں ریلی، اسرائیل سے نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، حکومت سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپلیو نے امن مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کی کامیابی کی امید ظاہر کر دی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ، دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رکے، 24 گھنٹوں میں 70 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب میں ٹرمپ امن معاہدے کے 20 نکات مسترد کر دیے، کہا مسئلہ فلسطین کا حل دو نہیں، ایک ریاست کا قیام ہے جس کا نام فلسطین ہو۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی حمایت میں قائد اعظم کی پالیسی پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کے غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب میں علامہ امین شہیدی کا کہنا تھا کہ ابراہم ایکارڈ مسئلہ فلسطین کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے۔ 2 سال میں جب اسرائیل فتح حاصل نہ کر پایا تو اب کاغذ کے ٹکڑے سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غزہ یکجہتی مارچ میں فلسطینی پرچم تھامے، شرکاء نے علامتی جنازے اٹھائے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پرجوش نعرے بھی لگائے۔ مارچ میں بچوں، بزرگوں اور خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت پر کوالالمپور پہنچ گئے۔ ملائیشیا کے وزیر اطلاعات اور پاکستانی سفارتی عملے نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ رہائش گاہ آمد پر ملائیشیا کے وزیر اعظم نے گرمجوشی سے استقبال کیا، ملائیشیا آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملائیشیا آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، پرتپاک استقبال پر ملائیشیا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس دورے سے پاکستان اور ملائیشیا کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ دونوں وزرائے اعظم کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت، IT اور ٹیلی کام، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون پر گفتگو ہوگی۔ بھارت نے ایشیا کپ کے بعد ICC ویمنز ورلڈ کپ کو بھی سیاست کی نظر کر دیا۔ بھارتی ٹیم نے پھر بتا دیا وہ کھیلنے نہیں، سیاست کرنے آئی ہے۔ 14 ستمبر کو بھارتی مینز ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہ کیا، ویمن ٹیم نے بھی آج کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ویمن ورلڈ کپ میچ کے ٹاس کے بعد بھی کپتانوں کے درمیان ہینڈ شیک نہیں ہوا۔
मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग की और भारतीय टीम को 247 रन पर आउट कर दिया। डायना बेग ने 4, सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें हासिल की। 248 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 26 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 95 रन हो गया। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत आमने सामने। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। पंजाब हुकूमत ने कबूल कर लिया। जगह और वक्त का तयन शर्जील मेमन पर छोड़ दिया। शर्जील मेमन ने कहा, जिस नुक्ते और प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर है, असल निशाना विफाकी हुकूमत है। काम कम किया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फैलाया जा रहा है। हमें धमकियां मिल रही हैं, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, डरने वाले नहीं। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फौरी मदद की जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब को हुक्म देने वाले आप होते कौन हैं? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना सियासत नहीं, गलाजत कहलाता है। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म की तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत के अंदर लोग अपनी क़यादत से सवाल कर रहे हैं। अपने आवाम को खुश करने के लिए भारत बड़कें लगा रहा है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को मारका हक के बाद दुनिया में पजीराई मिली। इस वक्त भारत हसद की आग में जल रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट की देखभाल, मुसाफिरों की सहूलत, डिसिप्लिन और फ्लड सर्वे का जायजा लिया गया। मरियम नवाज शरीफ की सूबे की सरकारी ज़राई अराज़ी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालिबे पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी नोटिस। मरियम नवाज की हिदायत पर चकवाल में तकिया शाह मुराद, जंडियाल फैजुल्ला, शाहपुर सैदा रोड की तामीर शुरू कर दी गई। सैलाबी रेले से तकिया शाह मुराद रोड का एक हिस्सा मुतासर हुआ था। सदर ANP एमल वली को विफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान ANP का बयान, कहा IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला KPK ने एमल वली को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की थी। एमल वली परेशान न हो, वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। एमल वली को विफाकी हुकूमत के ओछे हथकंडों के सामने तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने की मुखालिफत। कहा, जिन सियासी लीडर्स को खतरा है उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बारिशों के बायस दरियाए चिनाब और जहलुम में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन की परेशानी बढ़ने का खदशा। गुज़श्ता बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मशरक़ी इलाके से निकासी शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी। जलालपुर पीरवाला की कुछ नशेबी बस्तियां अब भी पानी की लपेट में। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिगाफ मुकम्मल तौर पर बंद, बाकी की मरम्मत जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 23वें रोज भी बंद। मोटरवे की बहाली का काम पानी में कमी के बाद होगा। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे सेक्शन 1 माह बाद भी बहाल न हो सका। ट्रैक पर 7 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का टेंडर हो गया। अगले 2 से 3 हफ्तों में बहाली मुतवक्के है।
سیلاب نے جہیز کا سارا سامان تباہ کر دیا، نہ زمین ہے نہ روزگار، نقصان کیسے پورا کریں گے؟ بہاول نگر کے گاؤں سرکاری آبادی میں سیلاب متاثرین کی واپسی، تباہ حال گھر دیکھ کر پریشان، حکومت سے مدد کی اپیل۔ بہاولپور میں بستی سنجرانی اور خیرپور ڈاہا کی سیلاب متاثرہ خواتین نے امداد نہ ملنے کے خلاف احتجاج کیا۔ کمالیہ میں گاؤں کے رہائشیوں کی حاضر دماغی کام آ گئی، سیلابی خطرے کو بھانپ کر اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کے چاروں اطراف کئی فٹ اونچا حفاظتی بند بنایا، 4000 کی آبادی کو سیلاب سے بچا لیا، کہا دن رات لگا کر سب گاؤں والوں نے کام کیا، محنت رنگ لے آئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے متاثرہ علاقوں میں سروے جاری ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ جہاں فنڈز کی ضرورت ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کھل کر فنڈز دے رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون عوام کی بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتی ہے، پاکستان سب کا ہے، ہمیں مل کر آگے بڑھنا چاہیے، ملک میں ہم آہنگی اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ پریشر میں یہ بیان بازی چلتی ہے، میں تو ان کو مریم نواز صاحبہ کو بھی، مریم اورنگزیب کو بھی اور عظمہ بخاری کو بھی پھولوں کو گلدستہ بھجوانا چاہوں گا کہ ریلیکس یار، ٹیک اٹ ایزی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہیں، پنجاب حکومت سیلاب کے باعث پریشر میں ہے، پریشر میں اس طرح کی بیان بازی چلتی ہے، مریم نواز کو گلدستہ بھجوانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں اطمینان رکھیں، مشکلات آتی ہیں۔ سفاری پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی بیان بازی نہیں کی، چاہتے ہیں سیاسی درجہ حرارت کم رہے، پنجاب حکومت بیان بازی سے گریز کرے اور سیلاب متاثرین کی مدد کرے۔ آئی ایم ایف کا ریکوڈیک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ، پاکستان سے مختلف شعبوں میں ٹیکس استثناء کی تفصیلات مانگی، ذرائع کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے مذاکرات دوسرے ہفتے جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف کو ریکوڈیک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ پر بریفنگ دی جائے گی، ٹیکس استثناء کے ٹیکس وصولیوں پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے حکام آئی ایم ایف کو چینی کی برآمد اور پھر درآمد پر بھی بریف کریں گے۔ پاکستان بزنس فورم کا ملکی گروتھ ماڈل پر تشویش کا اظہار، تمام جماعتوں سے چارٹر آف اکانومی پر اکٹھا ہونے کی اپیل، صدر خواجہ محبوب الرحمان نے کہا اس وقت بزنس کمیونٹی 45% ٹیکس ریٹ کے نیچے دبی ہوئی ہے، پاکستان میں ٹیکس ریٹ کی شرح امریکہ اور برطانیہ سے بھی زیادہ ہے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ٹیکس نظام کا فوری اور جامع جائزہ لے، 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا، زرعی ایمرجنسی کا اتا پتہ نہیں، زرعی ایمرجنسی کا اعلان سیاسی اعلان نظر آ رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسموتھ فلوٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور واپسی کے لیے عالمی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سفارتی ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے کہ مشتاق احمد اسرائیلی قابض فورسز کی حراست میں ہیں۔ مقامی قانونی ضوابط کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، عدالت سے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کی واپسی فوری بنیادوں پر ممکن بنائی جائے گی۔ شہریوں کی واپسی کا عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حملہ کر کے ان سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں الحیہ شہید ہو گئے ہیں، تاہم حماس نے واضح کیا تھا کہ الحیہ سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی ہے۔ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے نے نتنیاہو کو مشکل میں ڈال دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا خیال تھا امریکی صدر کا منصوبہ اسرائیل کو حماس پر مکمل فتح دلائے گا، مگر ایسا لگتا نہیں کہ نتنیاہو کو وہ سب مل پائے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ حماس نے تمام یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی خارجہ امور کے سینئر اہلکار نے کہا کہ مذاکرات جنگ بندی کی شرائط کے تحت کیے جائیں گے، جو کہ نتنیاہو کے عزائم کے خلاف ہے۔ نتنیاہو فوجی طاقت کے ذریعے ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایس سی او کانفرنس 2027 سے قبل نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر پر مشاورت،
وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ نیا منصوبہ بڑی کانفرنس اور میٹنگ روم سمیت وسیع کنونشن ہال پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نئے کنونشن ہال کو بین الاقوامی معیار اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جائے۔ وزیر داخلہ کی منصوبے کے ڈیزائن کے لیے بہترین بین الاقوامی اور مقامی آرکیٹیکٹس کی خدمات لینے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد ایکسپریس وے کی کمرشلائزیشن کا جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ لندن پر ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ماہنور چیمہ کو اے لیول امتحانات میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی پر مبارکباد دی۔ کہا ماہنور چیمہ ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن آج دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 55,000 اساتذہ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ قلیل تنخواہیں، طویل عرصے بعد ترقی اور دیہی علاقوں میں رہائش کے مسائل اساتذہ کے بڑے چیلنجز ہیں۔ بلوچستان کی جامعات کے اساتذہ بھی اپنی تنخواہوں اور الاؤنسز کے حصول کے لیے اکثر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اساتذہ کو خراج تحسین۔ کہا تدریس محض پیشہ نہیں، ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ اساتذہ نسلوں کی تربیت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اساتذہ کی خدمات کو سراہا۔ کہا حکومت کی ترجیح ہے کہ تعلیمی نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معاشروں کی فکری بلندی اساتذہ کی رہنمائی کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے لاکھوں اساتذہ کرام کی محنت اور لگن کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اساتذہ کو تعلیمی نظام کی بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ اساتذہ بچوں کے روشن مستقبل کے معمار ہیں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت سے سینئر پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ تنظیمی امور اور ملک کی صورتحال پر بات چیت۔ چودھری شجاعت حسین کا پارٹی امور اور تنظیم سازی پر اطمینان کا اظہار۔ چودھری شجاعت کا سابق وزیر اعلیٰ نصیر مینگل سے ٹیلیفونک رابطہ۔ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو۔ کہا قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیں۔ عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کر اپنی مثبت شناخت کا مرحلہ جیت لیا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سیلاب پر کوئی سیاست نہیں کی۔ بلاول بھٹو نے تو پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر وزیر اعلیٰ کی تعریف کی۔ لاہور ٹریننگ پر آئے سندھ پولیس افسران کے وفد سے ملاقات میں مزید کہا کہ کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے پنجاب اور سندھ پولیس کو مل کر کارروائی کرنا ہوگی۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف میچ میں بھارتی ٹیم کی بیٹنگ کے دوران دلچسپ صورتحال۔ میدان میں اڑنے والے کیڑوں کی بہتات سے فیلڈرز اور بھارتی بیٹرز پریشان۔ اننگز کے 28ویں اوور میں پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا اور دیگر پاکستانی کھلاڑیوں نے امپائر کی توجہ دلائی۔ باہر سے اسپرے منگوا کر میدان میں اسپرے بھی کیا۔ صورتحال قابو میں نہ آئی تو امپائر نے 34ویں اوور کے بعد بگ بریک لے لیا۔ کھلاڑیوں کو میدان سے باہر بھیج کر باقاعدہ اسپرے کرایا گیا۔ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف صاحبزادہ فرحان کی گن فائر سیلیبریشن کے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی چرچے۔ گن موڈ کے نام سے بیٹ کی قائد اعظم ٹرافی میں استعمال کی گونج۔ ساجد خان نے گن موڈ نامی بیٹ سے صاحبزادہ فرحان کے سیلیبریشن کا انداز اپنایا۔ کھلاڑی پشاور میں قائد اعظم ٹرافی کے میچ کے لیے موجود ہیں۔ جیو فلمز کے اشتراک سے بننے والی فلم دیمک کا کینیڈا میں پریمیئر۔ شائقین نے فلم کو ٹرینڈ سیٹر قرار دیا۔ کہانی، پروڈکشن اور اداکاروں کی پرفارمنس کی تعریف۔ فلم دیمک 17 اکتوبر کو کینیڈا بھر کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ It was amazing. بہت اچھا ایفرٹ کیا ہے مراد بھائی نے. It was a little scary. پاکستانی سنیما has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. بہت اچھی لگی. بہت اچھی. Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic. So scary. اور کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے۔
بات ہو رہی ہے سب سے بڑے میوزک مقابلے پاکستان آئیڈل کی، جہاں ملک کے مایہ ناز گلوکار بطور جج سب سے سریلی اور بہترین آواز کا چناؤ کر رہے ہیں۔ پاکستان آئیڈل سب سے پہلے جیو ٹی وی پر پیش کیا جا رہا ہے۔